इंसान सदियों से एक सवाल के साथ जिंदा है। रब कहाँ है? उसने आसमानों की तरफ देखा, खानकाहों का रुख किया, सजदों को तवील किया, मगर दिल में एक बात फिर भी बाकी रही, मैं दूर हूँ। आज हम इसी जुमले का मुहासबा करेंगे। ये गुफ्तगू जज्बाती तसल्ली नहीं देगी, ये अक्ल को भी चैलेंज करेगी और यकीन को भी। हम इस फिक्री बुनियाद को खोलेंगे जिस पर तुमने अपने और अल्लाह के दरमियान फासला कायम किया। और अगर तुमने हमारी पिछली गुफ्तगू आपको विलायत क्यों नहीं मिलती देखी है तो तुम जानते हो कि असल रुकावट बाहर नहीं होती, शऊर के अंदर होती है। आज इसी रुकावट के दूसरे पहलू को खोला जाएगा। ये महज एक बयान नहीं, ये एक तसहीह तसव्वुर है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम अल्लाह को हमेशा ऊपर क्यों तसव्वुर करते हो? अगर वो करीब है तो तुम्हारी कैफियत में दूरी क्यों है? क्या तुम्हारा पूरा रूहानी सफर एक गलत मफरूजे पर खड़ा है? क्या फासला वाकई था या तुमने खुद तामीर किया? और अगर फासला था ही नहीं तो फिर तुम किस चीज की तलाश में हो? इंसान को मिट्टी से बनाया गया, मगर इसके अंदर आसमानों की वुसअत रख दी गई। यही वो मखलूक है जिसके बारे में फरिश्तों ने सवाल किया, मगर रब ने जवाब में इल्म का खजाना जाहिर किया। इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, एक जिम्मेदारी है। इसके वजूद में इरादा है और इरादा ही इसे कायनात की दूसरी मखलूकात से मुमताज करता है। पहाड़ मजबूत हैं मगर इख्तियार नहीं रखते, समुंदर गहरे हैं मगर फैसला नहीं करते, फरिश्ते पाक हैं मगर इम्तिहान में नहीं डाले गए। इंसान कमजोर है मगर इसे चुनाव दिया गया और यही इसकी अजमत है। हर इंसान के अंदर दो रास्ते रखे गए, एक ख्वाहिश का जो आसान है, एक शऊर का जो बुलंद है। जब इंसान ख्वाहिश के पीछे चलता है तो वो जमीन की तरफ झुक जाता है। जब वो शऊर के साथ खड़ा होता है तो उसका मुकाम फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। दिल इसका मरकज है। यही दिल अगर रोशन हो तो इल्म हिकमत बन जाता है, और अगर तारीक हो जाए तो इल्म भी गुरूर बन जाता है। इंसान की असल जंग बाहर नहीं, अंदर है। वो हर दिन अपने नफ्स के साथ एक खामोश मार्का लड़ रहा होता है। नफ्स उसे कहता है मैं, रूह उसे वो कहती है। जिस दिन मैं कम हो जाए और वो गालिब आ जाए, उसी दिन इंसान अपनी हकीकत को पा लेता है। ये दुनिया इंसान के लिए मैदान है, मंजिल नहीं। यहाँ हर ताल्लुक आर्जी है मगर हर अमल दायमी असर रखता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान नहीं, उसकी नीयत है, क्योंकि अल्फाज आवाज बनकर बिखर जाते हैं मगर नीयत तकदीर का रुख मोड़ देती है। वो जिस चीज को देखता है वैसा बनता जाता है। अगर वो दुनिया को मकसद बना ले तो महदूद हो जाता है, अगर वो खुदा को मकसद बना ले तो लामहदूद हो जाता है। इंसान का असल मुकाम जमीन पर चलना नहीं बल्कि जमीन पर चलते हुए आसमान से जुड़ जाना है। और यही अमानत है कि वो खुद को पहचाने, अपने रब को पहचाने और इस मार्फत को अमल में बदल दे। ये पहला दरवाजा था। अब अगला दरवाजा इस हकीकत को और गहराई से खोलेगा। इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो नजर नहीं आती मगर हर फैसले के पीछे खड़ी होती है। उसी का नाम नफ्स है। नफ्स दुश्मन भी है और अगर काबू में आ जाए तो खादिम भी। ये वो आग है जो रोशनी भी दे सकती है और जला भी सकती है। नफ्स हमेशा फौरी लज्जत का मुतालबा करता है। वो सब्र को बोझ समझता है और इंतजार को कमजोरी, मगर रूह जानती है कि असल ताकत ताखीर में छुपी होती है। नफ्स का सबसे बड़ा हथियार जवाज है। वो गुनाह जो खूबसूरत दलीलों में लपेट देता है। वो कहता है सब करते हैं, या वक्त ही ऐसा है, या नीयत तो साफ है। मगर सच ये है कि नफ्स भूखा ही रहता है। आप इसे जितना देंगे वो उतना ही मजीद मांगेगा, क्योंकि उसकी फितरत ख्वाहिश है, शुक्र नहीं। नफ्स को तीन हालतों में पहचाना जा सकता है। एक वो जो बुराई पर उकसाता है, दूसरा वो जो गलती पर मुलामत करता है, और तीसरा वो जो अतात में सुकून पा लेता है। ये सफर बाहर का नहीं, इर्तका अंदर का है। जब इंसान अपनी ख्वाहिश को कानून इलाही के ताबे कर देता है तो नफ्स बगावत छोड़कर अतात सीख लेता है। नफ्स को मारना मकसद नहीं, इसे संवारना मकसद है, क्योंकि यही कुव्वत अगर पाक हो जाए तो अज़्म बन जाती है।
غرور نفس کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ یہ انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ خود کافی ہے، اور جب انسان خود کو کافی سمجھنے لگے تو وہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حسد نفس کی وہ آگ ہے جو پہلے اپنے ہی دل کو جلاتی ہے۔ لالچ وہ زنجیر ہے جو انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی، اور غصہ وہ دھواں ہے جو عقل کی روشنی کو دھندلا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، نفس پر قابو تلوار سے نہیں، شعور سے پایا جاتا ہے۔ ہر بار جب تم خواہش کے خلاف صحیح انتخاب کرتے ہو، تم اپنی باطنی سلطنت کو مضبوط کرتے ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے، وہ اپنی کمزوریوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ انہیں میدان تربیت سمجھتا ہے۔ نفس کو غلام بنانے کا راستہ ریاضت ہے، مگر ریاضت دکھاوے کی نہیں، اخلاص کی۔ خاموش جد و جہد جسے کوئی نہ دیکھے مگر رب دیکھ رہا ہو، اسی لمحے انسان آزاد ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہش کا قیدی رہنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تھا باطن کا دوسرا پردہ۔ اب اگلے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں جو اس کشمکش کے اثرات کو کائنات کی سطح پر کھولے گا۔ انسان کی زندگی محض حادثات کا سلسلہ نہیں، یہ انتخابوں کی ایک خاموش تاریخ ہے۔ ہر لمحہ اسے دو راستے دیے جاتے ہیں، اور ہر انتخاب اس کی باطنی شناخت کو تشکیل دیتا ہے۔ تقدیر وہ نقشہ ہے جو عطا کیا گیا، مگر راستہ وہ ہے جو انسان خود چنتا ہے۔ ہوا کی سمت تمہارے اختیار میں نہیں، مگر بادبان کس طرف موڑنا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اختیار ایک تحفہ بھی ہے اور آزمائش بھی، کیونکہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری لازم آتی ہے۔ جو شخص اپنے فیصلوں کو معمولی سمجھتا ہے، وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ حالانکہ چھوٹے انتخاب ہی بڑے انجام پاتے ہیں۔ ایک لمحے کی سچائی سالوں کی عزت بن سکتی ہے، اور ایک لمحے کی غفلت پوری عمر کا بوجھ۔ اختیار کا اصل امتحان تنہائی میں ہوتا ہے، جہاں نہ کوئی دیکھنے والا ہو، نہ کوئی تعریف کرنے والا۔ وہاں انسان جیسا فیصلہ کرتا ہے ویسا ہی وہ حقیقت میں ہے۔ اکثر لوگ حالات کو الزام دیتے ہیں، مگر حالات صرف پردہ ہوتے ہیں، اصل کردار تو انتخاب ادا کرتا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ ہر عمل ایک بیج ہے تو وہ سوچ سمجھ کر بوئے گا، کیونکہ بیج چھوٹا ہوتا ہے مگر درخت وسیع۔ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو تقدیر کہہ کر بھول جاتے ہیں، مگر تقدیر ظلم کا جواز نہیں دیتی، وہ صرف امتحان کا میدان دیتی ہے۔ انسان کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ گرنے کے بعد اٹھ سکتا ہے، اور یہ اٹھنا بھی ایک انتخاب ہے۔ اختیار کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کو رب کی رضا میں ضم کر دے۔ جب وہ اپنی خواہش سے اوپر اٹھ کر حق کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا فیصلہ محض عمل نہیں رہتا، عبادت بن جاتا ہے۔ زندگی دراصل ایک مسلسل سوال ہے، تم کیا چنو گے؟ اور انسان ہر دن اس سوال کا جواب ہے۔ یہ تھا اختیار کا دروازہ۔ اب اگلا دروازہ اس اختیار کے نتائج کو روحانی میزان میں تولے گا۔ خیال اندر جنم لیتا ہے، نیت اس کو سمت دیتی ہے، مگر عمل اسے حقیقت بنا دیتا ہے۔ عمل وہ زبان ہے جس میں روح اپنا تعارف کرواتی ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہی اس کا اصل تعارف ہے۔ الفاظ وعدہ ہو سکتے ہیں مگر عمل گواہی ہوتا ہے۔ ہر عمل ایک توانائی ہے جو کائنات میں جاری ہو جاتی ہے۔ الفاظ وعدہ ہو سکتے ہیں مگر عمل گواہی ہوتا ہے۔ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ عمل اثر بن کر پھیلتا ہے۔ نیکی اگر خاموشی میں بھی ہو تو روشنی چھوڑ جاتی ہے، برائی اگر چھپی بھی ہو تو سایہ بنا دیتی ہے۔ عمل کا وزن اس کے حجم سے نہیں، اس کے اخلاص سے ناپا جاتا ہے۔ ایک خالص لمحہ برسوں کی رسموں سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ انسان جو بار بار کرتا ہے وہی اس کی عادت بنتا ہے، اور عادتیں مل کر کردار بناتی ہیں۔ کردار وہ درخت ہے جس کی جڑیں روزمرہ کے معمولات میں ہوتی ہیں۔ جو شخص معمولی کاموں میں سچا ہے وہ بڑے امتحان میں بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ عمل کا سب سے بڑا امتحان تسلسل ہے۔ جوش وقتی ہو سکتا ہے مگر استقامت اصل طاقت ہے۔ چھوٹے اچھے کام جمع ہوتے رہتے ہیں، جیسے قطرے مل کر دریا بنتے ہیں، اور چھوٹی کوتاہیاں بھی جمع ہو کر دل پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ عمل کا ایک پہلو اثر ہے۔ تمہارا ایک فیصلہ تمہارے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک لفظ کسی کا حوصلہ بن سکتا ہے یا کسی کی امید توڑ سکتا ہے۔
جو انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ اپنے دن کو سنجیدگی سے جینے لگتا ہے۔ عمل دراصل ایمان کی شکل ہے، جو اندر ہے وہی باہر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہو تو قدم مضبوط ہوتے ہیں، اگر دل میں شک ہو تو عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر دن ایک خالی صفحہ ہے، ہر عمل اس پر لکھی ہوئی تحریر۔ آخر کار انسان وہی پڑھتا ہے جو اس نے خود لکھا ہوتا ہے۔ یہ تھا عمل کا میزان۔ اب ہم آخری دروازے کی طرف بڑھتے ہیں اور انجام کی حقیقت اور اس کے اسرار کو کھولیں گے۔ جب تم دل کی گہرائیوں میں جھانکتے ہو تو دیکھتے ہو کہ ولایت کسی عبادت کا انعام نہیں، یہ شعور کی تبدیلی ہے، یہ تمہارے وجود کے زاویے بدلنے کا سفر ہے۔ ولایت تمہیں باہر کی حقیقت نہیں بلکہ اندر کی روشنی سے ملتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے اور جو ہر دن تمہارے اندر مزید پختہ ہوتا ہے۔ یہاں عمل کی تاثیر اور نیت کی صفائی بھی ضروری ہے، مگر اصل راز یہ ہے کہ تم اپنے دل کو حقیقت کے سامنے کھلا رکھو، خود کو چھوٹے فاصلوں میں قید نہ کرو اور سوچو کہ ہر لمحہ ایک نئے سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ تمہاری ہر سوچ، ہر خیال، ہر جذبہ تمہیں ولایت کے قریب یا دور لے جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا حجاب یہ نہیں کہ تم گناہ کرتے ہو، بلکہ یہ یقین ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، بس ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ وہ فریب ہے جو روح کو سلا دیتا ہے اور دل کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے۔ اور اب اگر تم اس راستے کے مسافر ہو، اگر تم ولایت اور قلندرانہ معرفت کے اسرار سمجھنا چاہتے ہو، تو داستان اردو کی خصوصی ای بک ولایت کا راز قلندر کا راستہ تمہارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ ای بک وہ راستہ دکھائے گی جہاں علم اور روحانیت کے اسرار ایک ساتھ کھلتے ہیں اور تمہیں اپنے اندر کے خزانوں سے روشناس کراتی ہے۔ یہ ای بک حاصل کرنے کی تفصیل ڈسکرپشن میں موجود ہے اور پہلے کمنٹ میں بھی دے دی گئی ہے۔ یاد رکھو، یہ ویڈیو خود ایک دروازہ ہے اور جو دروازہ کھل گیا اس کے بعد اگلی ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہے۔ اینڈ سکرین پر پچھلی ویڈیو بھی لگا دی گئی ہے جس میں تم نے ولایت اور قلندرانہ معرفت کے مزید اسرار دیکھنے ہیں۔ ہم ملیں گے ایک نئی رازوں بھری ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے اللہ نگہبان، اور یاد رکھو اللہ کبھی دور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تمہارے اندر ہے۔